بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. ياسين والقرآن الحكيم یاسین، قسم ہے قرآن حکمت والے کی. إنك لمن المرسلين بلا شبہ آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، على صراط مستقيم اوپر راہ راست کے. تنزيل العزيز الرحيم یہ اتارا ہوا ہے نہایت غالب خوب رحم کرنے والے کا. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون تاکہ ڈرائیں آپ اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے باپ دادا ان کے، پس وہ غافل ہیں. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون البتہ تحقیق ثابت ہو گئی بات اللہ کی ان کی اکثریت پر، سو وہ نہیں ایمان لائیں گے. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فہی وهي إلى الأذقان فهم مقمحون بے شک ڈال دیے ہم نے ان کی گردنوں میں طوق، سو وہ پہنچ رہے ہیں ان کی ٹھوڑیوں تک، پس وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اور بنا دی ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ڈھانک دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو، پس وہ نہیں دیکھتے. فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون اور برابر ہے اوپر ان کے، کیا آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم بے شک آپ تو ڈراتے ہیں صرف اس شخص کو جو پیروی کرے نصیحت کی اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے، پس خوشخبری دے دیجئے اس کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھتے ہیں ہم جو عمل وہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے آثار بھی، اور ہر چیز ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اس کو کتاب واضح میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کی قسم ہے جس کا وصف حکمت اور حکمت سے مراد ہے ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، اور امر و نہی کو اس مقام پر رکھنا جو ان کے لائق ہے، اور خیر و شر کی جزا کو اس مقام پر رکھنا جو ان کے لائق ہے. پس اللہ تعالیٰ کے تمام احکام شرعی اور جزائی بے انتہا حکمت پر مبنی ہے. اس قرآن حکیم کی حکمت یہ ہے کہ اس نے حکم اور حکمت کے تذکرے کو یکجا کر دیا. پس اللہ تعالیٰ عقول انسانی کو ان مناسبات اور اوصاف سے متنبہ کرتا ہے جو ترتیب حکم کا تقاضا کرتی ہیں. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ ہے وہ حقیقت جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جملہ انبیاء و مرسلین میں شامل ہیں، آپ کوئی انوکھے رسول تو نہیں ہیں، نیز آپ وہی دینی اصول لے کر مبعوث ہوئے ہیں جو دیگر انبیاء نے پیش کیے ہیں۔ جو کوئی انبیاء و مرسلین کے احوال و اوصاف پر غور کرتا ہے تو اسے انبیاء و مرسلین اور عام لوگوں کے درمیان فرق معلوم ہو جاتا ہے، اور اسے اس حقیقت کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ تمام رسولوں میں اعلیٰ و افضل مقام رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی صفات کاملہ اور اخلاق فاضلہ کے حامل تھے۔ جس چیز کی قسم کھائی گئی یعنی قرآن حکیم، اور جس کے بارے میں قسم کھائی گئی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کے مابین جو اتصال ہے وہ مخفی نہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس قرآن کے سوا کوئی دوسری دلیل اور شہادت نہ بھی ہوتی تب بھی قرآن حکیم آپ کی رسالت پر دلیل اور شہادت کے لیے کافی ہے، بلکہ قرآن عظیم آپ کی رسالت پر ہمیشہ رہنے والی قوی ترین دلیل ہے۔ قرآن حکیم کی حقانیت کے تمام دلائل دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وصف بیان فرمایا جو آپ کی رسالت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اعلیٰ صراط مستقیم سیدھے راستے پر گامزن ہیں، جو معتدل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اکرام و تکریم کے گھر تک پہنچاتا ہے۔ یہ راہ راست ایسے اعمال صالحہ پر مشتمل ہے جو قلب و بدن اور دنیا و آخرت کی اصلاح کرتے ہیں، جو اخلاق فاضلہ، تزکیہ نفس، تطہیر قلب اور اجر میں اضافے کے حامل ہیں۔ یہی سیدھا راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کا وصف ہے۔ قرآن حکیم کی جلالت شان پر غور کیجیے کہ اس نے افضل ترین قسم اور جلیل ترین مقسم علیہ کو کیسے یکجا کر دیا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر ہی کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے رسول کی رسالت کی حقانیت پر واضح دلائل اور روشن براہین قائم کیے ہیں۔ اس راستے پر چلنے کے لیے ہم کچھ لطیف نکات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ یہ صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم وہ راستہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے اور اسے اپنے بندوں کے لیے لاہیہ عمل کے طور پر نازل فرمایا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے تغیر و تبدل سے محفوظ فرمایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنی بے پایہ رحمت کے سائے میں لے لیا جو انہیں اس کے دار رحمت میں پہنچاتی ہے۔ بنا بر یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اپنے دو کریم ناموں العزیز الرحیم پر ختم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رسالت پر قرآن حکیم کی قسم کھانے کے بعد اس پر دلائل قائم کیے اور ذکر فرمایا کہ ان کی طرف رسول مبعوث کیے جانے کی سخت ضرورت۔ ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے لہذا وہ غافل ہیں۔ اس سے مراد وہ امی عرب ہیں جن میں کتابیں نازل ہوئی تھی، نہ رسول مبعوث ہوئے تھے۔ گمراہی ان پر چھا گئی تھی، جہالت نے ان کو اندھا کر دیا تھا اور وہ اپنے اوپر اپنی بیوقوفی پر جگ ہنسائی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کی طرف سے ایک رسول مبعوث فرمایا تاکہ ان کو پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں مبتلا تھے، اور تاکہ وہ امی عربوں اور ان کے بعد آنے والے ہر امی کو گمراہی کے انجام سے ڈرائے۔ نیز اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو ان کتابوں کی یاد دہانی کراتا ہے جو ان کے پاس ہیں۔ ایک کتاب حکیم تمام لوگوں کے لیے عام طور پر اور عربوں کے لیے خاص طور پر نعمت ہے، مگر یہ لوگ جن کو برے انجام سے ڈرانے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، آپ کی دعوت اور انداز کے بعد وہ دو گروہ میں منقسم ہو گئے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا اور آپ کے انذار کو قبول نہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، یعنی ان میں سے اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر اور اس کی مشیت نافذ ہو گئی کہ وہ اپنے کفر و شرک پر جمے رہیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حق پیش کیا، مگر انہوں نے حق کو ٹھکرایا
تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان موانع کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے ایمان ان کے دلوں تک نہ پہنچ سکا، چنانچہ فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ اغلال غل کی جمع ہے، یعنی وہ طوق جو گردن میں ڈالا جاتا ہے، اور ایک گردن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پاؤں کے لیے بیڑی، اور ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے یہ طوق بہت بڑے ہوں گے۔ یہ طوق ان کی ٹھڈیوں تک ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے۔ فہم مقمحون، پس وہ ان طوقوں کی سختی کی وجہ سے اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو جھکا نہیں سکتے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے جو ان کے ایمان لانے سے مانے ہیں۔ فہم لا یبصرون، پس وہ نہ دیکھ سکتے۔ جہالت اور شقاوت نے انہیں ہر جانب سے گھیر رکھا ہے، اس لیے انداز انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ شخص کیسے ایمان لا سکتا ہے جس کے دل پر مہر لگا دی گئی ہو، جو حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہو۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے انذار کو قبول کر لیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما تنذر، یعنی آپ کا انذار اور آپ کی نصیحت صرف اس شخص کو فائدہ دے گی من اتبع الذکر، جس نے نصیحت کی پیروی کی، جو اتباع حق کا قصد رکھتا ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، جو ان دو اوصاف سے متصف ہے، یعنی طلب حق میں قصد حسن اور خشیت الہی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی رسالت سے فیضیاب اور آپ کی تعلیم سے تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، جسے ان دو امور کی توفیق بخش دی گئی ہے۔ فبشر بمغفرہ، تو اسے اس کے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دے دیجئے، وہ اجر کریم، اور اس کے نیک اعمال اور اچھی نیت کے باوقار اجر کی خوشخبری دے دیجئے۔ انا نحن نحیی الموتى، یعنی ہم انہیں ان کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھتے ہیں وہ اعمال جن کو وہ آگے بھیجتے ہیں، اچھے اور برے اعمال میں سے۔ ان سے مراد وہ اعمال ہیں جو وہ اپنی زندگی کے دوران کرتے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اس سے مراد وہ آثار خیر اور آثار شر ہیں جنہیں وہ اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد وجود میں لانے کا سبب بنے۔ ان اعمال نے ان کے اقوال، افعال، احوال سے جنم لیا۔ بھلائی کا ہر وہ کام آثار خیر میں ہوتا ہے جو بندے کے علم، اس کی تعلیم، خیر خواہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے بعد سبب سے وجود میں فریضہ ادا کرنے کے سبب سے وجود میں آتا ہے، یا وہ علم جسے وہ اپنے متعلمین میں ودیعت کرتا ہے، یا اس کی تحریر کے سبب سے وجود میں آتا ہے جس سے اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا کوئی نیک عمل جسے بندہ سر انجام دیتا ہے، مثلا نماز، صدقہ، یا کوئی بھلی بات جس کی دوسرے لوگ پیروی کریں، یا کسی مسجد کی تعمیر، یا کسی ایسی جگہ کی تعمیر جس سے لوگ استفادہ کرتے ہوں، یا اس قسم کے دیگر کام، یہ سب آثار خیر میں شمار ہوتے ہیں جن کو ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے، اور اسی طرح آثار شر ہیں جن کو لکھ لیا جاتا ہے۔ بنا بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارہم شیء۔ جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کا اجر اسے عطا ہوگا، اور اس کے بعد جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اس کے اجروں میں کمی ان کے اجروں میں کمی کرنے کے بغیر اسے ملے گا۔ جس کسی نے دین اسلام میں کسی برائی کو رواج دیا تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، اور ان لوگوں کا گناہ بھی اس کی گردن پر ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دینے اور ہر طریقے اور ذریعے سے اس کی طرف جانے والے راستے کی نشاندہی کرنے کی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔
برائی کی طرف دعوت دینے اور اس کو رائج کرنے والا سب سے گھٹیا مخلوق ہے، سب سے بڑا مجرم اور سب سے زیادہ گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ وکل شیء اور ہر چیز کو یعنی اعمال اور نیتوں وغیرہ کو احصیناہ فی امام مبین ہم نے ایک واضح کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اس سے مراد الکتاب ہے، وہ تمام کتابیں جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں اور وہ لوح محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔